اللهم اشهد 3 مرات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی مسلمانوں کے اندر بہت ہی بڑا جوش و خروش نظر آتا ہے. کچھ صاحب مال، صاحب حیثیت لوگ حج کی تیاری کرتے ہیں، حج بیت اللہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مالوں کے اندر کمزور ہیں، اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ اللہ کے راستے میں حج ادا کر سکیں، حج بیت اللہ کر سکیں، وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے. ہر مسلمان مومن بندہ صاحب حیثیت جس کے پاس مال ہے یا مال موجود نہیں، ہر ایک انسان کے دل کے اندر طمع اور جستجو موجود ہے کہ میں نے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا ہے. جس کو مال دیا وہ قربانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھا جانور لا کر اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، اور جو بیچارے کمزور ہیں ان کے پاس مال موجود نہیں مگر دل کے اندر تڑپ اور جستجو ضرور موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے مال دے دے، اگر میرے پاس بھی اتنا مال ہو، میں بھی اللہ کے راستے میں جانور قربان کروں. ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان، اس کے دل کے اندر تڑپ اور جستجو ہے. حتیٰ کہ مسلمانوں کے بچے جن کے والدین قربانی نہیں کر سکتے، وہ بھی اپنے والدین سے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں قربانی کے بارے میں کہ بابا جان آپ قربانی کا جانور کیوں نہیں خریدتے؟ کیا ہم گوشت کھا سکیں گے کہ نہیں کھا سکیں گے؟ کیا ہم بھی قربانی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مگر محترم بھائیوں، اس وقت ان والدین کے دل پر بہت بھاری گزرتا ہے، وہ دل بہت مشکل وقت ہے جب اولاد یہ بات کرے کہ میں ہمارے گھر میں قربانی نہیں، ہم بھی قربانی کریں گے. لوگ سارے جانور قربان کر رہے ہیں، ہم بھی قربانی کب کریں گے؟ ہمارا جانور کب آئے گا؟ یہ مسلمان ہے، اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے. جو ایمان اس کا اس طرف لے کر آتا ہے جوش اور جذبے کے ساتھ، حالانکہ وہ جانور اتنا مہنگا پڑتا ہے، وہ لا کر اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوتا ہے، اچھے خاصے پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں، مگر مطمع نظر کیا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین سے اجر لینا ہے. محترم بھائیوں، قربانیاں ہم نے کی، کچھ لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں اور کچھ مسلمان کل بھی کریں گے. اللہ کے راستے میں بڑے بڑے جانور قربان کر دیے. ہم نے ان قربانیوں کو سامنے رکھ کر اپنی خواہشات کی بھی قربانی دینی ہے، اپنے نفس کی بھی قربانیاں دینی ہے. جو دنیا کے چکر کے اندر ہم نے اپنے حالات خراب کر دیے ہیں، اپنی آخرت برباد کر دی ہے، اپنے اعمال برباد کر دیے ہیں، دین اسلام کی ہم نے دھجیاں اڑا دی ہیں، شریعت کی نافرمانیاں کر شریعت کی نافرمانی کر کے ہم نے ہر حدیں پار کر دی ہیں. محترم بھائیوں، یہ قربانی فلسفہ صرف ابراہیم علیہ السلام نے ایک مینڈا ذبح کرنا نہیں تھا، اس کا پس منظر پیچھے ان کی بڑی قربانیاں تھیں. پھر نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، آپ علیہ السلام نے ہمیں وہ سارے طریقے سلیقے بتلا دیے، سنت ابراہیمی کے، حج بیت اللہ کے سارے مناقب ہمیں سکھا دیے. آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہم موازنہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ نبی علیہ السلام کی 23 سال نبوت والی زندگی کے اندر کوئی سال ایسا نہیں تھا جس سال نبی علیہ السلام نے قربانی نہ کی. ہر وقت ہر سال یہ کوشش رہی کہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے کئی اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے، اپنے ہاتھ سے نہر کیے.
صرف کس وجہ سے؟ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ چھوڑنا تھا کہ انسان کوئی بھی نیکی کا عمل ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کو یہ نہ سمجھے کہ اس کے کرنے کے بعد مجھے کیا ملے گا، اپنے دل کے اندر تڑپ اور جستجو یہ رکھے کہ مرنے کے بعد والی زندگی اس کے بدلے میں میری آسان ہو جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو محترم بھائیوں، یہی حج کا موقع ہے، حجۃ الوداع، نبی علیہ السلام کا جو آخری حج تھا۔ نبی علیہ السلام نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، عرفات کے میدان میں نمرہ مقام پر نبی علیہ السلام نے اپنی اونٹنی، اپنی سواری کو کھڑا کیا، کہا اس کے اوپر ساری چیزیں اس کے اوپر سیٹ کر دی جائیں۔ نبی علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے اور لوگوں سے خطبے کے طور پر مخاطب ہوئے۔ بہت ہی اہم ترین خطبہ تھا، بڑا جامع قسم کا خطبہ تھا نبی علیہ السلام کا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ہر مسلمان بہن اور بھائی کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کا وہ خطبہ اسے پتہ ہو کہ نبی علیہ السلام نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا۔ آج عرفات میں ہمارے بھی خطبے ہوتے ہیں نا، فضیلت الشیخ صاحب نے خطبہ دیا، لوگ عرفات کے میدان میں دعائیں کی، اپنے جانور قربان کیے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس عرفات کے میدان میں خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ 10 اہم نکات پر نبی علیہ السلام نے لوگوں کی توجہ دلائی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گواہی مانگی کہ ثم اشہد، گواہی مانگی کہ تم گواہ ہو۔ 3 دفعہ کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اس حجۃ الوداع کے موقع پر 10 اہم ترین نکات بیان کر کے 3 دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گواہی مانگی۔ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا خطبہ دیا نبی علیہ السلام نے، بڑا ہی پیارا خطبہ تھا۔ 10 قسم کے اہم نکات تھے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان دماؤکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ اور محترم بھائیوں، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن کیوں ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے 3 دفعہ ان سے گواہی لے کر نبی علیہ السلام نے 10 نکات بیان کر دیے تھے۔ ان دماؤکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ اور محترم بھائیوں، کہا نبی علیہ السلام نے ان دماؤکم، پہلا اہم ترین نقطہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا خون، واموالکم، تمہارا مال ایک دوسرے پر اس طریقے سے حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جس طریقے سے آج کا دن حرمت والا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا عظیم ترین دن ہے۔ وفی بلدکم ھذا، اور یہ شہر بڑا حرمت والا ہے۔ وفی شہرکم ھذا، اور یہ حج کا مہینہ یہ بھی حرمت والا ہے۔ جس طریقے سے یہ حرمت والے ہیں، اسی طریقے سے ایک مسلمان کا مال اور اس کا خون بھی اس کے لیے حرمت والا ہے۔ پہلا اہم ترین نقطہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا۔ عرفات کے میدان میں اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ میری سواری تیار کی جائے۔ آپ علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار ہو گئے، لوگوں سے مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ان دماؤکم واموالکم، تمہارا خون، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہارا مال ایک دوسرے پر اس طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے آج کا دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر مکہ یہ حرمت والا ہے۔ جس طریقے سے اس کی تکریم ہے، اس دن کی تکریم ہے، اس مہینے کی تکریم ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کی عزت، آبرو، اس کا خون، اس کا مال، اس کی بھی تکریم ایک مسلمان کے دل کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ پہلا اہم ترین نقطہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ 10 نکات بیان کیے،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور پوری انسانی زندگی اس کے اندر ذکر فرما دی۔ سب سے اہم ترین نقطہ جو ارشاد فرمایا، ایک انسان کی عزت، آبرو، اس کا خون، اس کا مال دوسرے انسان کے لیے کہہ دیا کہ یہ اس کے پر حرام ہے، وہ اس کے اوپر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، بدنیتا نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کی عزت تار تار نہیں کر سکتا، اس کا مال غصب نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ایسا نہیں ہے مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، جیسے چاہے دوسرا مسلمان اس کی عزت آبرو، اس کی دھجیاں اڑا دے، اس کو ذلیل و خوار کر دے، اس کی کوئی عزت نہیں۔ اور میرے قابل احترام بھائیوں، یہ دین اسلام سے، شریعت سے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنانے سے پہلے یہ سارے کام تھے کہ جو حبشی غلام، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، اونچی ذات اور نیچی ذات والے، یہ اس قبیلے کا، وہ اس قبیلے کا، کنووں پر پانی پلانے پر جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی، لوگوں کے خاندانوں کے خاندان قتل ہو جایا کرتے تھے۔ مگر جب پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے، آپ علیہ السلام نے حد بندی کر دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دوسرا مسلمان اس کا بھائی ہے، اس کی عزت اس کے ہاتھ میں محفوظ ہے، اس کی آبرو اس کے ہاتھ میں محفوظ ہے، اس کا مال اس کے ہاتھ میں محفوظ ہے، اس کے لیے حرمت ہے، حرام ہے کہ اپنے بھائی کی عزت کو اچھالے، اس کو ذلیل و خوار کرے، اس کے مال پہ غلط نظر رکھے۔ نبی علیہ السلام نے 3 چیزوں کا کہا کہ جس طریقے سے یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، جس طریقے سے آج کا دن حرمت والا ہے، اسی طریقے سے دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو حرمت والی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرا بھائی مجھ سے اگر غلط بات کرے، میں اس سے قتل کرنے کے در پہ ہوتا ہوں، میرا پڑوسی مجھ سے اونچ نیچ کرے، میں اس سے دست و گریباں ہو جاتا ہوں، میرا محلے والا مجھ سے اونچ نیچ کرے، میں اس سے دست گریباں ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے؟ کیوں اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا اس نبی کا وہ امتی نہیں ہے جس نبی کا یہ امتی ہے؟ کیا اس نے وہ حجۃ الوداع کا خطبہ اس نے نہیں سنا کہ جس حجۃ الوداع کے خطبے پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا مال، تمہاری عزت، آبرو ایک دوسرے مسلمان پر حرام؟ ایسے نہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کے لیے جانیں نچھاور کرتے تھے، قربانیاں دیا کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھائی چارہ قائم کیا، اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ پہلا اہم ترین نقطہ تھا جو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ اس کا بھائی جیسا بھی ہے، اس کی اصلاح کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ اس کی عزت تار تار نہ کرے۔ مسلمان بھائی ہے، اس کا پڑوسی جیسا بھی ہے، اس کی اصلاح کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ اس کی عزت تار تار نہ کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ برابر گزیدہ ہو۔ آپ دنیاوی لالچ کو دیکھ کر، دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر اس کی عزت تار تار کرتے ہیں، ایسا قطعاً پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا۔ ایک دوسرے مسلمان کی عزت کا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بڑا خیال فرمایا۔ دوسری بات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دور جاہلیت کے جو کام جو دین اسلام سے، شریعت سے پہلے کیا کرتے تھے، وہ آپ علیہ السلام نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں کہا آج کے بعد وہ سارے کے سارے کام تمہارے اوپر حرام۔ اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل آپ نے کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے اس پر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مہر ہے کہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے کہ نہیں۔
ہر عمل سے پہلے یہ کام ضروری ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ دوسرا اہم ترین نقطہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، جو دور جاہلیت میں تم کیا کرتے تھے، بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے، نجومیوں کے پاس جاتے تھے، حسب و نسب پر تم فخر کیا کرتے تھے، تم ایک دوسرے کی عزتوں کو تار تار کیا کرتے تھے، آج کے بعد تمام کے تمام ختم کر دیے گئے۔ وہ دین اسلام کے اندر آنے کے بعد سارے وہ کام تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے۔ ساری انسان کی زندگی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرما دی۔